یہ بھی بتا دوں میں 10 محرم کو شہید ضرور ہوئے مگر نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے. امام حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو ہوئی ہے. جی بے شک. 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں بھی کوئی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ان ظالموں نے شام تک کربلا میں وہ غنڈہ گردی کی تھی، مار پیٹ کی تھی. سیدزادیوں کے کسی کے آگے ہاتھ باندھ دیے تھے، کسی کے پیچھے ہاتھ باندھ دیے تھے، کسی کو گھوڑے پہ بٹھا دیا تھا، کسی کو پیدل کھچیڑ رہے تھے. اللہ وہ عالم کیا تھا، وہ عالم کیا تھا، مت پوچھئے. شام تک وہی کربلا میں یہی کرتے رہے. شام ہوئی، خولی کے نیزے پہ امام حسین پاک کا سر ہے، لے کے چل دیے. اب 11 محرم کو کربلا خالی ہوئی تو کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی تھی جس بستی کا نام ہے مقام غادریہ. وہاں کے لوگ آئے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. بے شک. ایک قبر شریف میں کربلا شریف میں دیکھ کے آیا ہوں، وہاں دیکھ کے آیا ہوں میں. ایک قبر جو ہے نا اسی میں امام حسین پاک ہیں اور اسی میں ان کو دونوں بیٹے ہیں جن کا نام حضرت علی اصغر اور علی اکبر ہے. امام حسین پاک کے ساتھ میں یہ تینوں باپ بیٹے ایک ہی قبر میں ہے، اسی کا مزار شریف بنا ہوا ہے. سمجھ رہے میری طرف کو میری بات؟ اور ادھر برابر میں باقی شہداء کا مزار شریف، جتنے شہداء تھے سب ادھر برابر میں. اور ادھر برابر میں کو ایک صحابی رسول سمجھے جن کا نام حبیب بن مظاہر ہے، وہ بھی اس وقت موجود تھے. حضرت وہ یہ کہتے تھے، حبیب ان لوگوں کو بتاؤ، تم تو صحابی ہو، کیا میرے نانا مجھے کاندھے پہ نہیں بٹھاتے تھے؟ ان لوگوں کو بتاؤ، کیا میرے نانا نے نہیں کہا جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں؟ کیا نہیں کہا ہے؟ تو وہ تصدیق کرتے تھے یہ وہی صحابی تھے، یہ بھی شہید ہوئے. ان کی بھی وہیں پہ قبر مزار شریف ہے. تھوڑا سا آگے بڑھ کے کربلا ہی میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے. یہ اتنے کربلا میں اور تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے سے حضرت حر کا مزار ہے. یہ کربلا شریف آگے کو تھوڑا سا جائیں گے نہر فرات ہے. تم دیکھو، میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر وہ نہر فرات، اور جہاں پر جس ریت پر 6 مہینے کے بچے علی اصغر شہید ہوئے لیٹے ہوئے تھے یار، وہاں بستر بھی نہیں ہے. ان سب وہ سید زادے جن کی وجہ سے دین میں آج خوشبو ہے، وہاں ریت پہ لیٹے ہوئے اس جگہ کا نشان بنا دیا. اللہ الصمد. کربلا شریف کبھی تم نے سنی؟ 11 محرم کو نماز جنازہ ان لوگوں نے پڑھی. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے 10 محرم کو نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ ان ظالم یزیدیوں نے اپنے مردوں کو اکٹھا کر لیا، مگر امام حسین وہیں لیٹے رہے، شہید ہوئے. حضرت عباس کے بازو کٹے، وہیں شہید ہوئے، لیٹے رہے. حضرت اون محمد شہید ہوئے، لیٹے رہے. حضرت قاسم شہید ہوئے، لیٹے رہے. حضرت عباس شہید ہوئے، لیٹے رہے. حضرت علی اکبر شہید ہوئے، جتنے شہداء تھا سب شہید ہوئے، لیٹے تھے. رات گزر گئی. حضرت امام زین العابدین نماز پڑھا دیتے. وہ تو بیٹے تھے، 18 سال کے تھے، سیدزادے تھے. اپنے باپ کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں. جی انشاءاللہ. اس لیے نماز جنازہ اللہ نے پڑھنے نہیں دی. معلوم ہے 10 محرم کو مسئلہ یہ ہے، اگر نمازی جس جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جنازہ کسی اللہ کے ولی کا ہے، جنتی کا ہے، تو اس کے صدقے میں نمازی جنتی ہو جاتے ہیں. یا پھر جس کی نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنے والوں میں کوئی اللہ کا ولی ہے، اس کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان یہ اللہ. مسئلہ تو اللہ نے اس لیے روک دیا. سنو یزیدیوں، کربلا میں ضرور اگر امام زین العابدین نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے تو کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور کربلا میں زین العابدین کے پیچھے نماز جنازہ پڑھ لیتا. حسین پاک کے صدقے میں زین العابدین کی وجہ سے وہ جنتی
जन्नती हो जाता। इसलिए मेरा हुसैन सिर्फ वली ही नहीं बल्कि वलियों का सरदार है। मेरा हुसैन सिर्फ जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नतियों का सरदार है। मेरा हुसैन आले रसूल है। मेरा हुसैन सहाबी रसूल है। मेरा हुसैन जन्नत का फूल है। मेरा हुसैन शहीदों का सरदार है। इसलिए अल्लाह ने रोक दिया, अगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा कोई यजीदी पढ़ लेता तो वो जन्नती हो जाता। अल्लाह को ये हरगिज गवारा नहीं था जो नबी की औलाद को सताए वो जन्नत में जाए, हरगिज नहीं। और हुसैनियों, जन्नत तुम्हारे लिए है और यजीदियों के लिए जहन्नम है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला यजीदियों हज़रत। के लिए जहन्नम है, इसलिए नहीं। अब सुनो दूसरी बात, इमाम हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं? तो नहीं, हुसैन पाक को कफन शरीफ नहीं दिया गया। जिन कपड़ों में शहीद हुए उन्हीं कपड़ों में आपको दफन कर दिया गया। क्यों? अल्लाह ताला जब हुसैन छोटे से थे रोने लगे, ईद सुबह को है, तुमने सुना होगा सुबह को ईद है, अम्मी जान हमें कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए, कपड़े चाहिए। अल्लाह ने जन्नत से जोड़ा भेजा था। जब अल्लाह ताला जन्नत से कपड़े भेज सकता इमाम हुसैन के लिए, तो क्या जन्नत से कफन नहीं भेज सकता था? जी जी बेशक। जब खाना पका हुआ भेज सकता है जन्नत से, तो क्या कपड़े नहीं भेज सकता था? जब झूला झुलाने के लिए फरिश्तों की कुछ की ड्यूटी लग जाए और आ जाएं, हाजिर हो जाएं, या खिदमत तो नहीं कह सकता मैं, उनकी हिफाजत के लिए अगर हाजिर हो जाएं, तो क्या जन्नत से अल्लाह ताला कपड़े नहीं भेज सकता था? मगर कपड़े क्यों नहीं भेजे वो भी बता दो। हुसैन पाक के कपड़े कफन के क्यों नहीं भेजे? इसलिए नहीं भेजे, कफन वो शहीद कई तरीके का होता है। एक शहीद वो होता है जिसको शरीयत मुस्तफा में गुस्ल दिया जाता है बेशक। और एक वो होता है जिसको गुस्ल नहीं दिया जाता है। एक वो होता है जिसको कफन दिया जाता है, एक वो होता है जिसको कफन नहीं दिया जाता। अगर कोई औरत उसकी पैदाइश का वक्त है, पैदाइश के वक्त में उसका इंतकाल हो जाए तो वो औरत शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई छत पे से गिर के मर जाए तो वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई दीवार से दब के मर जाए वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ से गिर के मर जाए वो भी शहीद है, उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई टकरा के मर जाए वो भी शहीद है, अगर काबिल गुस्ल है तो गुस्ल और कफन दोनों दिए जाएंगे। अगर डूब के मर जाए वो भी शहीद है तो उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर कोई जल के मर जाए और उसका जिस्म काबिल गुस्ल है तो गुस्ल कफन दिए जाएंगे, वो भी शहीद है लेकिन उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। हाँ, एक वो है जो सिर्फ दीन और इस्लाम की खातिर तलवार लेकर के मैदान में जख्मी होकर के शहीद हो जाए, तो ऐसे शहीद को शरीयत मुस्तफा में न गुस्ल दिया जाएगा न कफन दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, इमाम हुसैन पाक कौन से वाले शहीद हैं? वही शहीद है जो मैदान में जख्मी होकर के शहीद हुए। तो शरीयत मुस्तफा के एतबार से इमाम हुसैन पाक को गुस्ल कफन नहीं दिया जाएगा। इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि बाज मौलवी आज भी हदीस कुस्तुनतुनिया को लेकर के ये कहते हैं कि यजीदी जन्नती है क्योंकि वो कुस्तुनतुनिया पे उसने पहला हमला किया था। तुम्हें मालूम नहीं है तो कोई ना कोई मौलाना ये उंगली उठा देता और ये कह देता हुसैन पाक को गुस्ल कफन शरीयत के खिलाफ दिया गया है। अरे ये तो वो शहीद है, नाना की शरीयत ये है कि ऐसे शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता। नाना की ये शरीयत है, ऐसे शहीद को कफन नहीं दिया जाता। तो फिर अल्लाह ने क्यों भेज दिया? शरीयत के खिलाफ हुसैन पाक की तदफीन हुई है तो मेरे अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि हुसैन के लिए कफन, इसलिए नहीं भेजा। मेरा हुसैन वो है कि जब तक दुनिया पर रहे, शरीयत मुस्तफा पर रहे, हुसैन पाक दुनिया पर आए तो गोद में खेले, शरीयत के नहीं बल्कि साहिब शरीयत की गोद में खेले। मेरे हुसैन पाक वो है जिनका बचपना
शरीयत मुस्तफा पर, जिनकी जवानी शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन पाक का खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब कुछ शरीयत मुस्तफा पर। अब मुझे बताओ, हुसैन पाक दुनिया में आया और जिंदगी गुजारी शरीयत मुस्तफा पर, आए तो भी शरीयत मुस्तफा पर, दुनिया से गए तो भी शरीयत मुस्तफा पर, ताकि दुनिया कहे कि ना नवासे का जवाब है और ना फिर नाना का जवाब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। समझ में आ गई बात? हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, कितनी मुहर्रम को नमाज जनाजा हुई? 11 को। कफन शरीफ नहीं दिया गया। और आगे चलो, यहां से गर्दन से नीचे का जिस्म हुसैन पाक का करबला शरीफ में दफन है। कहां पर बोलो? और सरे पाक को कहां लेकर के चले? अब लेके चल रहे हैं यजीदी। एक ख्वाली नाम का यजीद था, उसके हाथ में नेजा था और उस नेजे पे इमाम हुसैन पाक का सर था। हुसैनी और यजीदी दो ग्रुप थे। हुसैनी वो थे जिनकी आंखों में आंसू थे, हुसैनी वो थे जिनके हाथ बंधे हुए थे, कोई तो थे, बल्कि हुसैन पाक के, और जो कूद रहे थे, नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे और इमाम हुसैन पाक के सर को नचा रहे थे, कुदा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम कामयाब हो गए, हम जीत गए, फतेह के नारे लगा। वो कौन थे? अब ईमानदारी से बताओ, मुहर्रम को लेकर के जो कूदते हैं, फांदते हैं, ढोल बजाते हैं, ये सब करते हैं, अब मुझे तुम इतना बता दो, ये तरीका है किसका? बस फैसला तुम्हें करना। अब फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। किसी मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत थोड़ी है कि साहब मुफ्ती साहब ने फतवा दे दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। ये तरीका यजीदियों का था। जा रहे हैं लेकर के, चलते चले जा रहे हैं, यजीदियों का तरीका। अब सुनो, अल्लाह, इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वही शहीद हो। एक आयत है कुरान शरीफ की, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और एक जगह बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब ये है, बेटा फिर हंसने लगे, इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो क्या है? जिंदा है। जिंदा है बेशक। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, वो अपने रब के पास से रिस्क खाते हैं। अब सुनो, वो जिंदा शहीद हो जाए कोई, उसकी गर्दन कहीं और हो और उसका जिस्म इधर हो, किसी डॉक्टर को लेके जाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर को लेकर के जाओ कि साहब हमारे मरीज को देख लो। अब वो डॉक्टर तुम्हें पागल बनाएगा, वो कहेगा पागल हुए हो, इसका सर तो है ही नहीं, इसका सर उधर है, जिस्म इधर है, ये तो मर चुका। तुम कहोगे ना, इसे मुर्दा मत कहियो, क्योंकि कुरान कह रहा है ये जिंदा है, शहीद हुआ। अमेरिका के डॉक्टर को लाओ, वो भी यही कहेगा मुर्दा है। तुम तो कुरान पे ईमान रखते हो इसलिए कह रहे हो जिंदा, लेकिन सारे लोगों ने इसका तर्जमा यही लिखा है, सारे लोगों ने तर्जमा यही किया है। अब मुझे बताओ, मुझे कह लेने दिया जाए, सारी तफसीरें पढ़ लो, यही कहा है कि वो जिंदा है, मुर्दा नहीं है, बल्कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। मगर इसका जवाब प्रैक्टिकल तौर पर किसी ने नहीं दिया है। वही हुसैन पाक ने करबला से जब उनका सरे पाक नेज़े पर चला था तो जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? सरे पाक ने, बताओ उलमा ये बताएंगे, सरे पाक से क्या कुरान की तिलावत नहीं हो रही थी? अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून,
قرآن کی اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ سر پاک قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، دنیا والوں کو جواب دے دیا، لوگوں دیکھو میرا جسم کربلا میں سرنیزے پر ہے لیکن شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے، تم کہتے ہو بولتا نہیں، ارے میں تو وہ ہوں جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سر پاک سے تلاوت کی آواز آئی، اب قرآن پاک کی مکمل تفسیر ہو گئی اور اس کا جواب مل گیا، شہید مردہ نہیں بلکہ زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم۔ جواب مل گیا، جواب۔ اب امام حسین پاک کے سر پاک کو لے کے چل رہے، اللہ وہ سید زادیاں جن کی پاکی قرآن نے بیان کی، وہ سید زادے جن سے محبت کا حکم قرآن پاک میں، بے شک ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اب چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت آتی، اسے جیسے ہی پتا چلا کہ نبی کے بچے کربلا میں بھوکے پیاسے رہ رہے، اس نے بھی روٹی کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کر دی۔ وہ بوڑھی عورت آئی اور آ کر کے اس نے قافلے کے پاس سیدہ زینب کے پاس آ گئی۔ سیدہ زینب کے ہاتھ بندھے تھے، کہا بیٹا بچی میں تمہیں نہیں جانتی، تم کون ہو؟ مگر حسین پاک کے ساتھ میں ہو، تمہارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہو، تمہیں ضرور حسین پاک سے کوئی نہ کوئی نسبت ہے، مگر میں جانتی ہوں حسین پاک کو۔ بیٹی میرے پاس اگر کچھ اور ہوتا تو میں سید زادوں پر اہل بیت پر قربان کر دیتی، میرے پاس کچھ اور نہیں، اگر کچھ اور ہوتا تو قربان کر دیتی۔ اب ذرا سننے کی بات ہے، کہنے لگی ماں، سیدہ زینب کہنے لگی ماں، بوڑھی ماں تم حسین کو کیسے جانتی ہو؟ کہا میں ان کی ماں سیدہ فاطمہ ان کے گھر باندھی رہتی تھی، اس بوڑھی عورت کا نام فضہ تھا، ان کا ذکر قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بھی آتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ جب حسن اور حسین دونوں طبیعت ناساز ہو گئی تھی تو ماں نے بھی 3 روزے بولے تھے، باپ نے بھی 3 روزے بولے تھے، یعنی فاطمہ اور حضرت علی نے، انہوں نے 3 روزے بول دیے تھے، تو ایک باندی نے بھی 3 روزے بولے تھے، وہ 3 روزے بولنے والی باندی کا نام حضرت فضہ تھا۔ بے شک قرآن کی تفسیر حضرت فضہ کا نام آتا ہے، اللہ سمجھ یہی وہ فضہ ہے۔ کہہ رہی ہے بیٹی میں نے ان کا بچپنا دیکھا ہے، اگر ان کی ایک بہن ہے جن کا نام زینب ہے، اگر اس بہن کو پتا چل گیا تو دعا کرے گی ان ظالموں کے نیست و نابود ہونے کے لیے، تو یہ سارے ظالم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ان کی بہن سیدہ زینب ہے، اور کیا پتا تھا میں زینب ہی سے بات کر رہی ہوں، ہتھ کڑیاں زینب ہی کے پڑی ہوئی ہیں۔ کہا تم زینب کو جانتی ہو؟ کہا جانتی ہوں، بچپن میں دیکھا تھا۔ کہا اگر اس کی بہن کو پتا چل گیا کہ اس کے بھائی کے سر کو کاٹ دیا ہے ظالموں نے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا ظالموں نے، ان کی بہن نے اگر آنچل اٹھا کے دعا کر دی تو یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی مائی تم نے بچپن میں دیکھا تھا، لو اب اس زینب کو جوانی میں دیکھ لو، اس زینب کو بڑی ہو گئی، اب دیکھ لو میں ہی حسین کی بہن ہوں، میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، مگر میری زبان پہ تالا پڑا ہے، اس لیے ہم ابھی امتحان دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بچانے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم اپنے نانا کے دین کو بچانے آئے ہیں، ہم آقا کے دین کو بچانے آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو بچانے آئے ہیں۔ اللہ سمجھ جب اتنا کہا ہے، کہا تم سیدہ زینب ہو؟ کہا ہاں میں ہی زینب ہوں۔ وہ قدموں پہ گری، اس بوڑھی عورت نے سیدہ کے پاؤں کو چوما، دھول اپنے سر پہ ڈال لی اور ان یزیدیوں کی طرف کو متوجہ ہو کے کہنے لگی اے ظالمو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ سید زادی ہے، اس کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ
موجود اور حیدری خون موجود ہے. ارے تمہیں پتہ نہیں ہے اگر اس سیدہ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی. مگر تمہیں کیا پتا ہے؟ تم اس کا صبر ذرا دیکھو. اللہ، یہ عورت پھر بھی وہ جب نہیں مانے تو چھری لے کر کے ڈٹی، اور جیسے ہی ڈٹی ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اس کو بھی شہید کر دیتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. اور ذرا آگے چلو، ایسے ہی نہیں، حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے، ان کے خاندان والے یہی دعائیں کر رہے ہیں، مولا ہمارے نانا کے دین کو فروغ اور ترقی عطا فرما دے، ہمارے بچوں کی قربانیاں قبول فرما لے، ہمارے بچوں کی شہادتیں قبول فرما لے. وہاں دین کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے، اپنے بچوں کو سامنے کٹتا ہوا دیکھ لیا ہے، اور آج دین کا ڈاکہ ڈالنے والے اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں. اللہ، بات کتنی تھی ذرا سناؤ. بات اتنی تھی، یزید کا یہ مطالبہ تھا، حسین پاک میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، مجھ سے بیعت کر لیں تاکہ پھر زمانہ مجھ سے بیعت کر لے گا. لیکن حسین پاک نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ارے یزیدی، ظاہری طور پر یزید تو کلمہ گو تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، مگر حسین پاک نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید تاریک الصلاۃ تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید غلط کام کرتا تھا، یزید تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتا تھا، غلط حرکتیں کرتا تھا. ارے میرا حسین اپنے بیٹے کو دے دیا مگر ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ایک زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ایک شریعت مصطفیٰ کا خون کرنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اپنے بھتیجے کو دے دیا، اپنے بھتیجے کو کٹوانا برداشت کر لیا. بھائی عباس کے بازو کٹ گئے، برداشت کر لیا. پورا چمن اڑ گیا، برداشت کر لیا. سارا چمن اجڑ گیا، برداشت کر لیا. اپنی گردن بھی کٹ گئی، برداشت کر لیا. مگر مجھے بتاؤ، آج اگر کوئی بے نمازی حسین پاک سے محبت کا دم بھرے، کوئی ڈھول بجانے والا حسین پاک کی محبت کا دم بھرے، کوئی شراب پینے والا حسین پاک کی محبت کا دم بھرے، شریعت کے خلاف چلنے والا، شریعت کا خون کرنے والا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے والا، کیا حسین پاک اس سے راضی ہو سکتے ہیں؟ اور وہ یہ کہ حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بتاؤ، حسین اپنا دامن اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ جب کل اپنے بچوں کو کٹوا لیا، شرابی اور زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، تو ہمارے آپ جیسوں کے ہاتھ میں دامن کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر حسین سے محبت کرنی ہے، پکی سچی محبت کرنی ہے، تو ان کے نانا کے دین پہ چلنا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کو اپنانا ہوگا. ہر قدم پر تمہیں شریعت مصطفیٰ پر چلنا ہوگا، تاکہ دنیا یہ کہے جب غلام حسین ایسا ہے تو پھر امام حسین کیسا؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شہدائے کربلا، شہید اعظم کانفرنس، حسینی کمیٹی، حضرت علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ثقافی. ایک بات اور بتا دو، حدیث شریف پڑھوں گا. جو لوگ نبی کے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے دل میں کجی رکھتے ہیں، جی جی، سیدزادوں سے ان کے دل میں نفرت ہے. حضرت ابو سعید خدری نے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے اللہ اللہ یہ کہا تھا، لو انا رجلا سعیدا بین الرکن والمقام فصلى وسام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار. میں نے حدیث کے جملے اس لیے پڑھ دیے تاکہ میری بات پکی ہو جائے، تاکہ میری بات پختہ ہو جائے. حدیث کے جملے اس لیے پڑھ دیے میں نے. اس کا ترجمہ سنو. نبی نے فرمایا، وہ کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے، کنڈی پکڑ کے کہا کہ میں نے نبی سے سنا. وہ صحابی کہتے ہیں، لو انا رجلا سعید بین الرکن والمقام،
کہ نبی نے فرمایا اگر کوئی اتنا قابل ہو جائے، اتنا متقی پرہیزگار ہو جائے، کتنا کہ وہ خانہ کعبہ میں جو مقام ابراہیم ہے اس کے اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے درمیان نماز پڑھنے لگے، وہ مقبولیت کی جگہ، وہاں پہ نماز پڑھنے لگے، فصلا نماز پڑھے، وصاما اور روزے بھی رکھے، اتنا اونچا مقام پالے، وہ اتنا قابل ہو جائے، یعنی متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، عالم ہو جائے، اس کا مقام یہ ہو جائے کہ اس جگہ مصلی پر پہنچ جائے، جہاں مصلی بچھتا ہے وہاں کا امام ہو جائے، وَهُوَ مُبْغِضُ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، نبی فرماتے ہیں، اور وہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہے، کجی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، دخل النار، وہ جہنمی۔ بے شک سبحان اللہ۔ کاٹو نبی کی بات، نبی کی بات نہیں کاٹ سکتے، اس لیے پیارو اہل بیت اطہار سے محبت کرو، پکی سچی محبت کرو۔ تم نے یہ جلسہ کیا ہے، تم مبارکباد کے لائق ہو، اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے، مولا ان کو اتنا دے، اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے میرے مولا پروردگار۔ اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا عطا فرما دے، آمین۔ نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما میرے مولا۔ جتنے ممبر شریف پر علماء بیٹھے، اے اللہ ان سب کو اپنے در سے غنا نصیب فرما، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں جو تعزیہ بناتے ہیں، اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ کچھ باتیں جو ہوتی ہیں وہ جلسوں میں نہیں بلکہ درس گاہوں سے لی جاتی ہیں۔ آپ یہاں مراد آباد قریب ہے، آپ فتویٰ لکھیے، ہو سکتا ہے کیونکہ بولنے میں اور اس میں کسی کے پوچھنے میں فرق ہو جاتا ہے، جب فرق ہو جاتا ہے تو جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ گاؤں میں لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اصلاح ہو جائے، اس لیے جلسے ہوتے ہیں۔ اور اگر تقریر ایسی ہو تھوڑی مطلب پوچھنا کچھ اور چاہ رہے ہیں اور میں نے مسئلہ کچھ اور بتایا یا بتانا کچھ اور چاہ رہے ہیں، پوچھا کچھ اور، ایسا ہو جاتا تو لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتا۔ یا تو تم مجھے لکھ کر کے دو پھر اس کا فتویٰ تمہیں ملے گا، ورنہ بریلی شریف سے فتویٰ لو، تمہارے یہاں پر جو جامع نعیمیہ مراد آباد ہے یہاں سے فتویٰ لو، اچھے اچھے مفتیان کرام ہیں، اور فتویٰ لو، جو فتویٰ آ جائے اس پہ عمل کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ جلسے جو ہوتے ہیں یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں، ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا نا حضرت، تو ایک ادھر سے مخالف پارٹی آئی، مخالف پارٹی جو جلسے کرانا نہیں چاہتی تھی، تو الحمدللہ ٹھیک ہے، اس نے وہ باتیں بیان کی، میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا نام کیا؟ ان کا نام پوچھ لیا، نام پوچھ کے میں نے کہا صاحب وہ ایسے ایسے پوچھ رہے ہیں اور ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، سمجھے؟ تو جلسہ تقریر پوری ہوئی ہے، ہاتھ اڑانا یار تم، ابھی کہا تھا انہیں چین نہیں ہے، تم ہاتھ پکڑے پڑے وہاں سے کہتے آرام سے بیٹھو، وہاں ہے تک نہیں وہ، سمجھ رہے؟ تو ہاں یہ سب باتیں ہیں اس طریقے کی۔ تو جلسوں میں کوئی بھی بات ایسی کسی مقرر سے نہ کہلوایا کرو، اور نہ وہ تم نے اچھا پوچھا، اچھی بات ہے، سمجھ رہے؟ لیکن یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، وہاں جاؤ، وہاں سے فتویٰ لو، جو فتویٰ ہے مفتیان کرام کا اس پہ عمل کرو، سمجھ رہے؟ کیونکہ کچھ مسائل اختلافی ہوتے ہیں، وہ مفتیان کرام ماحول کے اعتبار سے جو ہوگا شریعت مصطفیٰ میں صحیح فتویٰ وہ دیں گے، اس پہ عمل کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔